فرمان لگا وہ اکھاں نے جنہاں نے حضرت علی نو ویکھیا جوان منڈے آئے دے نے میں اپنی تھیاں کو جو غیراں تے پھول سٹاواں جاؤ میری ہوتی ہو پتہ سائڈ تے ہو جو بیبیاں آن گیاں چلو انہاں تے سوٹ او یار کتے تے کھلو وہ یار کو ٹھنڈی آواز آئے ساڈے کو فرشتے جا کے آکھن کہ اج کو پیراں تے بھار پایا جڑے نے کوئی گل ہی نہیں اس طرح کوئی اس طرح کی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہے تو میں حضرت اثر دا کی ٹائم ہے ساڈا جی سب اپنا ٹھیک ہے میں چلیں جی یہ جتنے طلباء ہیں جی ان سے سوال علماء میرے ورگے جڑے سادے بابے نے ٹھیک ہے جی حضرت علی پاک جی میں کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت علی پاک کی زیارت ہو جائے میں حضرت ملنگ سی پورا ملنگ حضرت میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو بڑے خوب مجھے کہتے ہیں اکھاں کھول کے نا میری اکھاں نو ذرا غور نہ ویکھ میں دیکھیا میں حضرت کیوں اپنی اکھاں منوں بڑے غور نہ وکھائیاں جتوں آیا فرمان لگا وہ اکھاں نے جنہاں نے حضرت علی نو ویکھیا ہاں میں نہ سمجھیو کہ سارے میرے ارگے ہی نہیں بڑے جی تھے حضرت وہ نوازتے ہیں اپنے لیکن بات ہوا ہے کو آئے تو صحیح آ فرمان لگے اکھاں نو تاں ویکھ ان اکھاں نے حضرت علی پاک نو ویکھیا اور کئی بار ویکھیا وہ ایسا ملنگ تھا حضرت کہ اس نے اپنی کٹیا کو نا جیسے دلہن کی مسحری نہیں سجتی انہیں اپنی چوکیاں نہیں سجائی میں عرض کی تھی حضور کیوں فرمان لگے تھے تو میں کہتا ہوں کوئی رات ہو اور حضرت علی پاک کی زیارت میرا اللہ نوازی کوئی آیا لے کے کوئی عمر بھر بھی نہ میں کہتا ہوں یہ زیارت ہو جائے اور خواب میں حضرت علی پاک حکم دیں کہ قرآن پاک لا کے اس کو دو خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے اور حضرت علی پاک خواب ہی میں حکم کریں کہ آج ذرا سانوں اتو وے کے سورہ توحہ تے سنا چھڑ کیوں بھائی کاکے ہو کیوں بھائی میرے ویرو میرے بھائیو سمندری والے ہو سنا لو گے نہیں میں پہلے کیا ہی کہ میں کیوں بھائی نوجوانوں نہیں وہ ہے ہی نہیں انشاءاللہ لے تو بھولن کی نہیں سورہ طٰہٰ سنانی ہے حضرت علی پاک نو سنانی ہے اے والی نہیں سنائی جانی سبحانک اللہم و بحمدہ کہتے و تبارک اسمک کہتے و تعالی جدک ولا الہ غیرک اے والی نہیں سنائی جانی ہوتے حضرت علی پاک کیوں بھئی نوجوانوں سنا لو گے نہیں چلو یار جڑے ہے وہ چپ کر جو کی کری جاندے مجھے تربیت کرنے دو ان کی جنہوں نے آندھی ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے کہا تھا چپ رہو آپ میں نے چوٹ کرنے دو ان کے دل پہ کیوں بھئی نوجوانوں سنانے والی بات تو دور ہے پہلے تو میں اندر اندر شرم نال مر جانا ہے میں ان حضرت علی پاک نو کیویں عرض کراں حضرت سنانا دور مینوں تے اینا ہی نہیں پتا سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے چ کیوں ہی نوجوانوں کیوں بھائی جی بڑے ہو پہلے تو میں اندر اندر اے مر جانا ہے میں حضرت علی پاک نو کیویں عرض کراں کہ مینوں تو پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے وچ کیوں بھائی نوجوانوں اچھا ہو سکتا ہے حضرت میرے جان تو بات اسی مفتی صاحب نو عرض کرو نہیں حضرت صاحب ایک خزیاتی بسبائی صاحب دی بھی وہ سوکھی دی صورت پوچھ لیندے صورت طٰہٰ پوچھ لیندے وہ سوکھی دی پوچھ لیندے صورت طٰہٰ پوچھ لی ہے تو زیادتی ہے نا سارے نے سانو بست کر چڑھے پڑھ کے اچھا میں آپ کو یہ وجہ میں نے صورت طٰہٰ کیوں پوچھی یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے شعب الایمان امام بہقی ہے اور میں حضرت خود کو سناتا ہوں یہ حدیث پاک کا اور پھر حضرت دل دیوی ہر بال پہندا ہے حضرت
قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود دی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوں گی تو کیا کم کیا پڑھی ہوں گی. ایتھے قاری رفیق نقشبندی صاحب، قاری ویب اللہ چشتی صاحب، قاری سید صداقت علی صاحب جدو پڑھن تے دل نو کچھ ہوندا ہے سن کے حضرت جدو میرے مالک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے تو کی پڑھی ہونی ہے. طٰہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى كيف ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ارے صاحب اللہ منو معاف، کوئی غرور و تکبر نہیں ہے. تسی چیک کر لو پتر، سیم تاڑے والی زبان ہے، کوئی وکری نہیں میری. مفتی صاحب دی دیکھ لو، حضرت دی دیکھ لو، غرور تکبر نہیں میرے پتر. صرف چیک کر لو، بالکل تاڑے والے اونٹ ہے. صرف اینا اللہ کرم کیتا کہ کسے پاک کل بہ کے سکھیا ہے. صرف اینا کیتا اسے پاک کل بہ کے سکھیا ہے. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. اچھا لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم کہ جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے. یہ تے امت دے لاتا ہے بڑے بھائی نے، امت تو پتہ ہی کوئی نہیں سورہ طٰہٰ کھڑے زبان سورہ طٰہٰ. چلو حضرت جی لجپال ہیں، کرم کر دیں، فرمائیں 16واں سپارہ کھول لب جائے گی. لو جی میں 16واں کھول لیا بھائی نوجوانوں میرے بھائی جن نے، لیکن ایشو تو اب بھی ادھر ہی ہے، سنانی نہیں سنانی نہیں آتی. پھر اتوں ویکھ لو اے ساڈا حال. میں کہتا ہوں کبھی، اور میں سنان والی بھی میں بس جی گفتگو سمیٹوں گا. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ لکھا ہے، یہ حاضر خدمت تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کیفیت ہے نا حضرت، کبھی خود پڑھنے کو جی چاہتا ہے، کبھی دل کرتا ہے آج کوئی یار دا نام لوے میں سنا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ فرمایا عبداللہ کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سننا ہے. اب جناب وہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد.